اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اکرام، ماتمداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، محبان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، اس عشرہ مجالس کی 7ویں مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم جن جن حضرات نے اس عشرہ مجالس میں حصہ لیا ہے ان تمام حضرات کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اور نیک عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، مزید توفیقات میں اضافہ فرمائیں. عزیزان محترم، رسول اکرم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت محمد اور اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. عزیزان محترم، ناظرین اکرام، سامعین حضرات، رسول اکرم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے، تو گویا رسول اکرم اپنے چاہنے والوں کو سند شہادت دے رہے ہیں. عزیزان محترم، سورہ نساء کی 69ویں آیت میں ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یا کرتے ہیں. دونوں طریقے سے ترجمہ ہو سکتا ہے. اطاعت، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یا کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں. پھر آگے ارشاد ہوا مَعَ الَّذِينَ، پھر آگے ارشاد ہوا مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کی معیت میں ہیں، ان لوگوں کی رفاقت میں ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کن کے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل فرمائی، جن پر اللہ نے اپنے انعام نازل کیے. وہ کون افراد ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنے انعام نازل فرمائے؟ پھر آگے ارشاد ہوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ افراد وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل فرمائی. وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. تو پتہ چلا عزیزان محترم، اللہ نے صاحبان انعام 4 گروہ بتائے ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اللہ نے 4 گروہ بتائے ہیں. نبیین، پروردگار عالم نے کیا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ان کی معیت میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے،
کن کے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ وہ کون ہیں؟ وہ 4 گروہ ہیں۔ صاحبان انعام اللہ نے بتایا 4 گروہ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ عزیزان محترم، اللہ نے 4 گروہ بتائے، صاحبان انعام بتائے 4 گروہ۔ انعام یعنی یہ نعمت سے نکلا ہے، اور نعمت بھی اسی سے نکلی ہے، اسی سے نعمت ہے۔ تو 4 گروہ بتائے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یا کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی معیت میں ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی، کہ جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوتی ہے۔ 4 گروہ بتا دیے۔ اور عزیزان محترم، اب ایک افواہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے شہادت کو نعمت بتایا ہے، اللہ نے شہادت کو نعمت کہا ہے۔ اور آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں ایک ایسا سورہ کہ جس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، وہ ہے سورہ فاتحہ، لا صلاۃ الا بفاتحہ۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دعائی جملہ ہے، دعائی کلمات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ادنا اعلیٰ سے طلب کرے وہ التجا ہوتی ہے، جو ادنا جو پست اعلیٰ سے التجا طلب کرے وہ التجا ہوتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعائی جملہ ہے، دعائی کلمات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے راہ مانگ رہے ہیں، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں وہ راہ دکھا کہ جو صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم وہ کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے الذین انعمت علیہم جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو قابل توجہ بات ہے کہ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، ان کی راہ دکھا جو صراط مستقیم ہے۔ پھر آگے ارشاد ہو پھر صراط مستقیم اللہ نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت کو جو میں نے پہلے پڑھی تھی، اس آیت کو اور سورہ فاتحہ کی اس آیت سے ملائیں۔ وہاں اللہ نے 4 گروہ بتائے، صاحبان انعام، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں ہم اللہ سے راہ مانگ رہے ہیں صراط مستقیم کی۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمات نازل فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا میں سرمایہ داروں کی راہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اب ایک فطرت ہے انسان کی، انسان کے ذہن میں یہ بات پھنس چکی ہے، ذہن میں انسان کی یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ انسان، ہر کوئی بھی انسان ہو، ٹھیک ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں پر بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اب اگر اس کرم کی وضاحت کو معلوم کیا جائے کہ اس کرم کی وضاحت کیا ہے، اس کرم کی تشریح کریں، تو تشریح اور وضاحت یہ ہوتی ہے کہ فلاں پر دولت بھی ہے، فلاں پر شہرت بھی ہے، فلاں پر گاڑی بھی ہے، فلاں پر بنگلہ بھی ہے۔ تو ہماری نظر میں کرم اس معنی میں ہے دولت، شہرت، پیسہ، یہ سب ہماری نظر میں کرم ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کرم کے معنی دولت، شہرت ہوتی تو اللہ ان صاحبان انعام میں ذکر کرتا جو اللہ نے 4 گروہ بتائے ہیں۔
من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ تو اللہ نے ذکر نہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ صاحبان انعام وہی ہیں کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین، 4 گروہ بتا دیے۔ تو اللہ کی نظر میں دولت، شہرت، پیسہ، بنگلہ یہ کرم نہیں ہے، یہ صاحبان انعام میں شمار نہیں ہوتے۔ اگر شمار ہوتے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، مگر اللہ نے نہیں فرمایا۔ تو اب ہر فرد مسلمان پر جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ دکھا جو صراط مستقیم پر ہیں، جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز میں حقیقتاً سرمایہ داروں کی راہ نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ نبیین کی راہ مانگ رہے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم نماز میں حقیقتاً دنیا والوں کی دولت، شہرت، پیسہ، بنگلہ یہ سب کچھ نہیں مانگتے، بلکہ صدیقین کی راہ مانگتے ہیں، شہداء کی راہ مانگ رہے ہیں، صالحین کی راہ مانگ رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم توجہ فرمائے کہ اللہ نے شہادت کو انعام کہا ہے، اللہ نے شہادت کو نعمت کہا ہے۔ اب جسے شہادت مل رہی ہے اسے صراط مستقیم مل رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ نے صاحبان انعام بتا دیے 4 گروہ ہیں۔ اب شہداء اور صالحین، اب لفظ صالحین جو یہ اس آیت میں آیا ہے کہ صاحبان انعام میں یہ جو صالحین آیا ہے، تو علماء کہتے ہیں، جواد عاملی فرماتے ہیں، آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ صالحین سے ہر کوئی مراد نہیں ہے، کہ صالحین سے مراد اہل بیت علیہم السلام مراد ہیں، ائمہ مراد ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ صالح وہ بندہ ہے کہ جس کا عمل بھی صالح ہو، یعنی عمل کے ساتھ ساتھ خود بھی صالح ہو اور اس کا عمل بھی صالح ہو۔ یعنی وہ انسان، ایک مثال دیتا چلوں، مثال سے سمجھاتا چلوں کہ اگر ایک انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا، دکان پر بیٹھا یا اپنے آفس میں بیٹھا، دکان پر ہے، ناپ تول کر رہا ہے، مگر ناپ تول میں کم تول رہا ہے، تو اس کا نماز پڑھنا وہ عمل صالح تھا، مگر یہ خود صالح نہیں ہے۔ نماز پڑھنا عمل صالح ہے مگر خود صالح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ناپ تول کم کر رہا ہے۔ انسان ہے، آفس میں ہے، اپنے آفس میں اپنے منصب کے تقاضے سے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن منصب اس کا کام صالح ہے مگر خود صالح نہیں ہے۔ تو انسان روزہ رکھتا ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھنا صالح ہے مگر خود صالح نہیں ہے، اس لیے کہ انسان روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے تو وہ انسان کا عمل صالح ہے مگر خود صالح نہیں ہے۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے تو اس کا وہ عمل صالح ہے مگر خود صالح نہیں ہے۔ نماز پڑھنا صالح ہے، زکوٰۃ دینا صالح ہے اور روزہ رکھنا صالح ہے، خمس دینا صالح ہے، مگر غیبت کرنا خود صالح نہیں ہے۔ تو جواد عاملی فرماتے ہیں کہ سب سے اکمل و اتم صالح وہی ہے کہ جو خود صالح ہو، اس کا عمل بھی صالح ہو اور
خود بھی صالح ہو، جس کا ہر عمل مرضی تابع الہی جو مرضی تابع الہی ہو جائے، وہ انسان کامل و اکمل صالح ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، فضیلت کا اعلان کیا، مولا کائنات کی بلندی کا اعلان کیا، تو پروردگار عالم نے مولا کائنات کے جاگنے کا ذکر نہیں کیا، سونے کا ذکر کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس دے کر مرضی خدا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے علی کی بلندی کا اعلان کیا تو علی کے جاگنے کا ذکر نہیں کیا، علی کے سونے کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پروردگار عالم علی کے جاگنے کا ذکر کر دیتا تو کل کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ علی نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، اس لیے اپنا نفس دے دیا اور مرضی خدا کو حاصل کر لیا۔ بلکہ اللہ نے علی کے سونے کا ذکر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ علی جاگے تو تب بھی صالح ہے اور سوئے تب بھی عمل صالح ہے۔ ان کا عمل ہر اعتبار سے عمل صالح قرار پاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، ان کا ہر ایک عمل صالح ہوتا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھیں تو صالحین کا مصداق تصور سب سے پہلے اہل بیت علیہم السلام کو کریں۔ جب آپ یہ پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس صالحین کا مصداق کامل و اکمل، کامل و اتم جو ہے وہ صالحین سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ صاحبان انعام بتائے، 4 گروہ بتائے ہیں کہ صاحبان انعام 4 گروہ ہیں۔ کون کون سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ عزیزان محترم، اگر ہم ان صاحبان انعام کو ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں کوئی چاروں یہ صاحبان انعام کوئی ایک جگہ جمع نہیں ملتے۔ تو پروردگار عالم کا تو نے تو بیان کر دیا کہ صاحبان انعام ہیں، صاحبان انعام 4 گروہ ہیں۔ اگر ہم تلاش کرنے نکلیں تو ہمیں پہلا تو ملتا ہے، دوسرا نہیں ملتا۔ اگر دوسرا ملتا ہے تو تیسرا نہیں ملتا، تیسرا ملتا ہے تو چوتھا نہیں ملتا۔ آخر کوئی ایسا در تو ہو، کوئی ایسا مرکز تو ہو کہ جہاں پر ہمیں یہ صاحبان انعام مل جائیں، چاروں صاحبان انعام مل جائے، صاحبان انعام کا گروہ مل جائے۔ تو نہ جانے آواز قدرت آئے کہ نادان گھبرانا نہیں، کا واحد در ایسا در ہے کہ جہاں پر ان سب کا مصداق مل جائے گا، نبیین کا مصداق بھی مل جائے گا، صدیقین کا مصداق بھی مل جائے گا، شہداء کا مصداق بھی مل جائے گا، صالحین کا مصداق بھی مل جائے گا۔ کب پروردگار عالم وہ در کون سا ہے؟ کہا وہ در بطول ہے۔ کہ جب ہم نے نبیین کا مصداق دیکھنا چاہا تو ہمیں سردار انبیاء نظر آئے، جب ہم نے صدیقین کا مصداق دیکھنا چاہا تو کائنات میں علی سے بڑا کوئی سچا نظر نہیں آیا، علی سے بڑا کوئی صدیق نظر نہیں آیا، بطول سے بڑی کوئی صدیقہ نظر نہیں آئی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر کائنات میں علی سے بڑا کوئی صدیق ہوتا، بطول سے کوئی بڑی صدیقہ ہوتی تو میدان مباہلے میں کہاں چلے گئے تھے؟ میدان مباہلے میں رسول کا بطول اور علی کا لے جانا بتا رہا ہے کہ ان سے بڑے سچے کوئی نہیں ہے۔ تم صدیقین کا مصداق دیکھنا چاہا تو صدیقین کا مصداق بطول اور مولائے کائنات، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ۔ اور شہداء کا مصداق دیکھنا چاہا تو ہمیں شہید نہیں بلکہ سید الشہداء نظر آئے،
سید الشہدا نظر آئے اور صالحین کا مصداق دیکھنا چاہا تو ہمیں بطول کے 11 بیٹے صالحین نظر آئے، بطول کے 11 بیٹے صالحین نظر آئے، اور شہدا کا مصداق دیکھنا چاہا تو ہمیں شہید نہیں بلکہ سید الشہدا نظر آئے۔ سید الشہدا امام حسین علیہ السلام جس کا مصداق ہے، سید الشہدا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ عزیزان محترم، تو صاحبان انعام اللہ نے بتائے ہیں کہ صاحبان انعام 4 گروہ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کی ہر موڑ پر فضیلت کو بیان کیا۔ اگر انسان قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے، صحیح طریقے سے تفسیر کو پڑھے، تو کیوں نہیں پائے گا اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کو قرآن مجید میں، اور کیوں نہ ہو آخر اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کو اللہ نے ویسے ہی بیان کیا ہے کہ جیسے فضیلت کے حقدار ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، ہم یہ مجلسیں، یہ تعزیہ داری، یہ جلوس عزا، یہ ماتم داری یہ جو کر رہے ہیں، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مجلسیں، یہ ماتم داری، یہ جلوس عزا، یہ تعزیہ داری آخر کب تک ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب تک یزیدیت ہے، یزید نہیں یزیدیت ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کا یہ یزیدیت کب تک ہے، کہاں کا یہ یزیدیت کہاں ملے گی؟ تو ہم نے کہا صبر کرو، کہ حسین کہتے ہی اسے ہیں کہ جو یزیدیت کو بے نقاب کر دے، حسین کہتے ہی اسے ہیں کہ جو یزیدیت کو مٹا دے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے، یزید نے کیا نہیں کیا امام حسین سے بیعت لینے کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مگر باطل کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا گوارا ہوا، مگر بیعت کرنا گوارا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین حق پر تھے اور حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے، اور یزید ملعون باطل پر تھا، باطل پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے بیعت نہ کر کے اپنے چاہنے والوں کو درس دے دیا کہ جب بھی مقابل میں باطل ہو تو اس کی کبھی بیعت نہ کرنا، اس کی کبھی بیعت نہ کرنا، اس کی بات پر لبیک نہ کہنا۔ اس لیے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، اور حسین کربلا کی طرف چل دیے، کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام ہادی برحق ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر آئے ہیں، ہماری رہبری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام نے ہر موڑ پر اپنے چاہنے والوں کی مدد فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، مگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے اہل بیت علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کی، اپنے تمام انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، مگر مسلمانوں نے کیا اجر دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، یہ اجر دیا۔ شہزادی کونین کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی گئی، مگر پھر بھی ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ دروازے بطول پر آگ
آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، دروازے بطول پر آگ لگا دی گئی، مگر ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ ہاں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، مگر پھر بھی ظلم کی انتہا نہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ امام حسین اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اپنا قافلہ لے کر چل دیے۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، زیادہ تفصیلاً میں مصائب نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت پڑھنی ہے جو کہ جناب سکینہ سے مروی ہے۔ امام حسین وارد کربلا ہو گئے، خیمے کو نصب کر دیا گیا، پھر خیموں کو ہٹا دیا گیا، امام حسین علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا گیا کہ جو ساقی کوثر ہیں، جو مسلمانوں کو سیراب کرنے آئے تھے، جو ساقی کوثر ہیں، انہی پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا امام حسین کے چاہنے والے امام حسین پر فدا ہو رہے ہیں، کبھی حبیب جا رہے ہیں، کبھی جون جا رہے ہیں، کبھی حر جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ظلم کی انتہا نہیں ہوئی، امام حسین کبھی حبیب کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی جون کا لاشا اٹھاتے ہیں، مگر ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ کبھی بھتیجے کا پامال لاشا اٹھاتے ہیں، مگر ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ کبھی اپنے جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاتے ہیں، مگر ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ کبھی جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالتے ہیں، مگر ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ کبھی 6 مہینے کے علی اصغر کو میدان کربلا میں لے جا کر ایک قطرہ آب مانگتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں کا میری خطا ہے، میری دشمن کا تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، مگر اس بچے کی کیا خطا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے کہ اس بچے کو ایک قطرہ آب پلا دو، مگر ظالموں نے کیا کیا، کیا اجر دیا، جناب علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا گیا۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، مگر ظلم کی انتہا نہیں ہوتی۔ جب اصحاب و اقربا تمام شہید ہو گئے، امام حسین یکو تنہا رہ گئے۔ ایک بیمار بیٹا ہے جو غش کی حالت میں ہے، جو بیمار ہے، خیمے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جاتے ہیں، مگر کیا کریں، امام حسین نے جنگ کی، مگر کیا کرتے، 3 دن کا بھوکا حسین کب تک لڑتا، شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا تو فوجیں بھاگنے لگی، تو آواز قدرت آئی، اے حسین، اے نفس مطمئنہ، کا اپنے رب کی طرف پلٹا۔ جب امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تو جب فوجوں نے دیکھا کہ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا تو بھاگی ہوئی فوجیں واپس آ گئی۔ امام حسین پر حملہ کیا، یکجا ہو کر حملہ کیا، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی بھالا مار رہا ہے، اور غربت کا عالم یہ تھا کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ امام حسین پر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پھینک رہا ہے۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین شہید ہو گئے۔ ذوالجناح خیمے میں آیا، بیویوں کو خبر دی، جناب سکینہ سے یہ روایت مروی ہے، جناب سکینہ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ جب میرے بابا شہید ہو گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، تو جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو میں ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار ہے کہ جو میری سمت آ رہا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ جب وہ ظالم گھوڑے سے نیچے اترا تو میری سمت بڑھا، میں نے کہا، اے ظالم، اے گھوڑ سوار، میری سمت نہ آنا، اس لیے کہ میں سید زادی ہوں، مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب جناب سکینہ کہتی ہے کہ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میرے گوشواروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے اپنے کانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا۔ جناب سکینہ کہتی ہے کہ اس نے میرے گوشوارے چھیننے چاہے، مگر ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، جناب سکینہ کہتی ہے کہ اس ظالم نے ایسا تماشا
تماچا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، میرے گوشوارے بھی چھین لیے گئے، میرے بندے بھی چھین لیے گئے۔ جناب سکینہ کہتی ہے کہ جب مجھے کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی اماں زینب کے زانو پر رکھا ہوا ہے۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں اے بیٹی سکینہ اٹھو، سکینہ اے بیٹی سکینہ اٹھو۔ جناب سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں کا کیسے اٹھ جاؤں، اس لیے کہ ظالم نے میرے گوشوارے چھین لیے ہیں، میری چادر بھی چھین لی ہے، میں بے مقنا و چادر ہو گئی۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا اے بیٹی سکینہ کہ تم اپنے بے پردہ بے مقنا و چادر ہونے کی مجھ سے شکایت کر رہی ہو، جبکہ تیری پھوپھی زینب بھی بے مقنا و چادر ہو گئی، بے ردا ہو گئی، بے ردا ہو گئی کہ میرے سر کی طرف دیکھو، میرے چہرے کی طرف دیکھو، میں نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے۔ جناب زینب نے دریا کی طرف رک کر کے کہا ہائے عباس، جب تک تم تھے تو میری ردا باقی تھی، میرا پردہ بھی باقی تھا، آپ کے شہید ہو جانے کے بعد، آپ کے بازو قلم ہو جانے کے بعد تیری یہ زینب بے ردا ہو گئی، بے مقنا و چادر ہو گئی۔ ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامر۔ پروردگار عالم جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بارالہا جو واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شان حیدر کرار ہے ان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما۔ بارالہا جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مقروض ہے ان کے قرض کو پردہ غیب سے ادا فرما۔ بارالہا جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو حضرات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ بارالہا جو واسطہ محمد و آل محمد کو جو واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا جو حضرات بیمار ہیں، حاضرین میں، ناظرین میں، سامعین میں جو بیمار ہیں، لواحقین میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ بارالہا جو واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔